اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گزشتہ مرتبہ جنگ ابراق پر بات کر رہے تھے اور یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مشورہ رد کر دیا کہ وہ میدان جنگ میں نہ جائیں اور کسی کو سپہ سالار بنا کر وہاں بھیج دیں۔ اس مشورے میں بہت سے صحابہ کرام شامل تھے، لیکن وہ میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس جنگ کی ضرورت یوں پیش آئی کہ جو قبائل القصہ میں شکست کھا کر بھاگ گئے تھے، انہوں نے واپس جا کر ایک جھوٹے مدعی نبوت سے بیعت کر لی، اور جو قبائل اسلام پر ابھی تک قائم تھے یا جنہوں نے القصہ میں شکست کھانے کے بعد دوبارہ اسلام قبول کر لیا تھا، ان پر حملہ کر رہے تھے۔ بہت سو کو زندہ جلا دیا، کئی کو قتل کیا، پھانسی دی اور شکنجوں میں کس دیا۔ اس بربریت کی خبر برابر وہاں سے حضرت ابو بکر تک پہنچ رہی تھی، مگر جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مدینے میں اتنی فوج نہ تھی جو قبائل کے متحدہ قوت کو شکست دے سکے، لہذا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ دن برداشت کیا، اور وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ لشکر واپس پہنچا، کچھ دن ان کو آرام دے کر اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو مدینے پر اپنا نائب مقرر فرمایا۔ انہیں ہدایت دی کہ سواریوں کے جانوروں کو آرام دے، اور خود فوراً ابراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس مرتبہ بھی میمنہ پر نعمان بن مقرن، میسرہ پر عبداللہ بن مقرن اور ساقہ پر ان کے تیسرے بھائی سوزن بن مقرن تھے، جو کہ ابھی تک ان کی تعداد مرتد قبائل کے مقابلے میں ناکافی تھی، مگر اب زیادہ تاخیر نہیں کی جا سکتی تھی، لہذا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے پہلے القصہ پہنچے، وہاں سے البراق کا رخ فرمایا۔ جب اسلامی لشکر البراق کے ایک مقام ربضہ پر پہنچا تو مرتدین کو پہلے ہی سے جنگ کے لیے صفِ بستہ پایا، اور وہ لوگ نشیب کی طرف تھے، جبکہ مسلمان انتہائی گرم موسم میں تپتی ہوئی سنگلاخ زمین پر، جو بری طرح دن میں تپتی تھی، جا کر ٹھہرے، لہذا انہوں نے عجلت میں سورج نکلنے سے پہلے ہی حملہ کر دیا، جس کو مرتدین کے لشکر نے، جس کی قیادت بنی عبس بن کنانہ اور ذبیان کے سردار حارث عوف اور حید کر رہے تھے، انہوں نے حملہ کا جواب دیا، اور اسلامی لشکر جس تیزی سے آگے بڑھا تھا اسی تیزی سے بظاہر پسپا ہو گیا۔ وہ اس کے تعاقب میں چٹانوں پر چڑھائے، لیکن یہ ایک جنگی چال تھی، اور اسلامی لشکر کا ایک حصہ بہت ہی خاموشی سے نشیب میں ان کی پشت پر پہنچ گیا، اور اب مرتدین دو لشکروں کے بیچ میں پھنس گئے۔ مسلمانوں نے ان کو تلواروں کی دھار پر رکھ لیا۔ ان کے سردار حارث اور عوف مارے گئے، جبکہ ہیتا گرفتار ہو گئے، جو کہ شاعر بھی تھے۔ انہوں نے اس جنگ اور اپنی اسیری پر کچھ اشعار بھی کہے ہیں۔ یہ دیکھ کر بنو عبس اور بنو بکر فرار ہو گئے، جو کہ آگے جا کر آپ پڑھیں گے کہ مسلمہ کذاب کے ساتھ جا ملے۔ اس کے بعد اس زمین پر، جو کہ انتہائی فوجی اہمیت کی تھی، حضرت ابو بکر نے قبضہ کر کے بیت المال کے جانوروں کی چراگاہ بنا دیا، اور یہ اسلام میں پہلی چراگاہ تھی جو بیت المال کے جانوروں کے لیے مخصوص کی گئی۔ چونکہ اس سرزمین کو بطور طاقت فتح کیا گیا تھا، لہذا قبیلہ بزیان کے باقی رہ گئے لوگوں کو اس پر حق تسلیم نہیں کیا گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اس سنگلاخ تپتی ہوئی زمین پر 3 دن قیام پذیر رہے، اور اس کے بعد مدینہ منورہ واپس تشریف لانے سے پہلے ذوالقصہ میں قیام پذیر ہوئے، اور 11 دستے تیار فرمائے، ان کو پرچم عطا فرمائے، اور ساتھ میں ایک طویل ہدایت نامہ بھی عطا فرمایا۔ ان میں خالد بن ولید اور طلحہ بن خویلد کو کذاب کی طرف روانہ کیا، اور ہدایت فرمائی کہ جب وہ اس مہم سے فارغ ہو جائیں تو پھر نالے کے نشیب میں جائیں اور ان کے امور نپٹا کر وہاں سے مسلمہ کذاب کے طرف روانہ ہو جائیں، اور ان کے پیچھے اکرمہ بن ابو جہل کو روانہ کیا، وہ ان کی اعانت کریں،
مگر ان کو یہ بھی ہدایت دی کہ جب تک خالد بن ولید نہ پہنچ جائیں وہ مسلمہ کذاب سے نہ بڑھیں۔ حضرت عمر بن عاص کو اپنی قضا و وداعیہ، حریث اور دومت الجندل اور غازہ کے علاقے کی طرف، حضرت شرحجیل بن حسنہ کو مسلمہ کذاب کی طرف جانے کی ہدایت فرمائی کہ وہ حضرت عکرمہ بن ابو جہل کے ساتھ شامل ہو جائیں اور مزید ہدایات کا انتظار کریں۔ 1 گھنٹہ حضرت خالد بن سعید کو عنایت فرمایا کہ پہلے اسود عنسی سے اور پھر مقبۃ النوار میں قیس بن مکشو سے جنگ کرنے کا حکم ہوا۔ حضرت طریفہ بن حاجز کو حکم ہوا کہ وہ مکہ اور مدینہ کی طرف اطراف کے قبائل اور حوازن کی سرگوبی کریں۔ علاء الحضری کو حکم ہوا کہ وہ بحرین کے قبائل کی خبر لیں۔ حضرت رفجہ بن حرسامہ کو یمن کے ساحلی علاقے کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت حذیفہ بن محسن کو عمان کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت مہاجر بن ابی امیہ کو بالائی یمن اور حضرت الموت کی طرف، اور حضرت سدن بن مقرن کو جنوبی یمن کی ساحلی علاقوں کی طرف بھیجا گیا۔ ان سب کو اختیار دیا گیا کہ وہ راستے سے اپنے افرادی قوت بڑھا سکتے ہیں۔ اس طرح ہی چھوٹے چھوٹے لشکر راستے کے مسلمانوں اور نو مسلموں کو ساتھ لیتے ہوئے بڑے لشکر بن گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک حکمت عملی اور بھی تیار کی کہ ایسے لوگ جو منحرف قبائل میں اثر و رسوخ رکھتے تھے مختلف قبائل کی طرف بھیجے گئے۔ ان کے سپرد یہ کام تھا کہ وہ قبائل جو کہ اسلام پر قائم ہیں ان کو تقویت دیں اور جو نہیں ہیں ان کو سمجھائیں۔ ان کی کوشش برابر ہوئی۔ مثلا بنی طے کی طرف حضرت عدی بن حاتم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا اور ان کی کوششوں میں بنی طے کے 500 افراد اسلامی لشکر میں عین جنگ کے وقت آ کر شامل ہو گئے۔ یا آپ آگے چل کر پڑھیں گے کہ اس کے بعد وہ مدینہ روانہ ہو گئے۔ ابرار کے نتائج بہت اچھے مرتب ہوئے۔ یہاں ان کی ایک مدبر کے علاوہ سپاہیانہ صلاحیتیں بھی ابھر کر سامنے آئیں۔ وہ ایک سیاستداں کے علاوہ ایک بہترین جنرل بھی ثابت ہوئے۔ اب ہم وہ ہدایت نامہ پیش کر رہے ہیں جو کہ ان کور کمانڈروں کو دیا گیا تھا جو کہ حضرت عبد الرحمن بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، جس کا بمحاورہ اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ رسول ابو بکر کی جانب سے ان سب لوگوں کی طرف جن کو میرا یہ خط پہنچے، خواہ وہ اسلام پہ قائم ہوں یا اس سے پھر گئے ہوں، اس شخص پر سلام جس نے ہدایت کی پیروی کی اور ہدایت کے بعد ضلالت و خواہشات کی طرف نہیں پلٹا۔ میں تمہارے ساتھ اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا واحد کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جو کچھ لے کر آئے ہیں ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، جو اس کا انکار کرے اس کی تکفیر کرتے ہیں، اس سے جہاد کرتے ہیں۔ اما بعد تعالیٰ نے اپنے جناب سے ان کو نذیر و بشیر بنا کر بھیجا جو اس کے حکم سے داعی اللہ اور سراج المنیر ہیں، تاکہ وہ زندوں کو انتباہ کریں حتیٰ کہ کافروں پر فرد جرم ثابت ہو جائے۔ بس اللہ نے حق کے ساتھ اس کی رہنمائی کی، جس نے اس کی بات مانی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کیا جس نے حق سے پیٹھ پھیری حتیٰ کہ وہ برضا و رغبت یا بعد اللہ خواستہ مسلمان ہو گیا۔ پھر اللہ نے اپنے رسول کو وفات دی، آپ نے اس امر الہی کو نافذ کر دیا، اپنی امت کی خیر خواہی پوری کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور اہل اسلام کے لیے اپنی کتاب میں اس بات کو واضح طور پہ بیان کر دیا کہ آپ بھی دوسرے انبیاء کے کرام کی طرح پردہ فرمانے والے ہیں، اور مسلمانوں سے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہیں اور آپ سے پہلے رسول گزر چکے ہیں۔ کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دی جائیں تو تم اپنی ایڑیوں پہ مڑ جاؤ گے، اور جو شخص اپنی ایڑیوں پر مڑے گا وہ ہرگز اللہ کا نقصان نہیں کرے گا۔ ان قریب اللہ شکر گزاروں کو بدلہ دے گا۔
بس جو کوئی محمد کی پرستش کرتا تھا وہ جان لے کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر چکے ہیں، اور جو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اور اسے موت نہیں آئے گی، نہ اس کو اونگ اور نیند آتی ہے، وہ اپنے عمل کا نگہبان ہے، اپنے دشمنوں کو سزا دینے والا ہے۔ میں تمہیں اللہ کی ذات سے ڈراتا ہوں، تقوی اختیار کرو جو تمہارا نصیب ہے، اور جو وہ لائے ہیں اس کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ تم اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرو، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ بے شبہ ہر وہ شخص جس کو اللہ نے ہدایت نہیں گمراہ ہے، اگر غیر اللہ سے ہدایت لی ہے وہ بھی گمراہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں دی وہ گمراہ ہے، جس کی اس نے مدد نہیں کی اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ ہے، جسے وہ گمراہ کرے تو کوئی دوست اور رہنما نہیں پائے گا۔ دنیا میں ہرگز کسی بندے کا عمل قابل قبول نہ ہوگا جب تک وہ آپ کا اقرار نہ کرے، اور نہ آخرت میں اس کی قیمت یا معاوضہ قبول ہوگا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ فریب کا شکار ہو گئے اور اللہ سے ناواقفیت کی بنا پر اسلام کا اقرار کرنے لگے، اور اس پر عمل پیرا ہونے کے بعد شیطان کی بات مان کر اپنے دین سے پھر گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ جنات میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا تم اس کی ذریت کو میرے سوا دوست بنانا چاہتے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے کہ بلا شبہ شیطان تمہارا دشمن ہے، بس اسے اپنا دوست نہ بناؤ۔ وہ اپنی طرف بلاتا ہے کہ تم بھی جہنمیوں میں سے ہو جاؤ۔ میں نے تمہاری طرف مہاجر و انصار کی فوج بھیجی ہے جو کہ عمدگی سے عمل کرنے والے ہیں۔ میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ کسی مرتد سے ایمان باللہ کے سوا کچھ قبول نہ کریں، اور دعوت اللہ دیے بغیر اسے قتل نہ کریں۔ اگر وہ اعلان سننے والے کے جواب دیں، اقرار کریں، عمل صالح کریں اور اسے قبول کریں تو ان کی مدد کرو، اور اگر وہ انکار کریں تو ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ امر الہی کی طرف لوٹ آئیں۔ بصورت جنگ پھر وہ ان میں سے جس پر قابو پائیں گے اس پر رحم نہ کریں، اور ان کو آگ میں جلا دیں جنہوں نے یا جس نے کسی مسلمان کو آگ میں جلایا ہو، یا اس کا بدلہ یہ ہے۔ نیز دوسرے مرتدوں کو بھی پوری طرح قتل کر دیں، ان کی عورتوں بچوں کو وقت کے رواج کے مطابق قیدی بنا لیں، اور کسی سے اسلام کے سوا کچھ قبول نہ کرے۔ پس جو اس کا اتباع کرے گا اس کے لیے بہتر ہوگا، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا۔ میں نے اپنے ایلچی کو حکم دیا ہے کہ پہلے تمہاری بستیوں کے قریب جا کے مؤذن اذان دے، پھر حکم نامہ تمہارے مجمع میں پڑھ کر سنائے۔ جہاں سے جواب میں اذان سنائی دے رک جائیں، اور اذان نہ سنائی دے تو ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھو، یعنی اتمام حجت کرو، اور اگر وہ انکار کریں تو انہیں فوراً قابو کر لو، اور اگر اقرار کریں تو انہیں سہولت فراہم کرو۔